الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کا تیسرا جمعہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے جو آج آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پچھلے جمعہ بھی میں نے اسی میں سے چند کلمات تلاوت کیے۔ آج تھوڑا سا اس کا جو آگے والا حصہ ہے اس کو بھی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک حق بیان کرنے کی، سنا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم فرمایا، جیسا کہ آپ پہلے پچھلے جمعہ سماعت فرما چکے ہیں، حصول برکت کے لیے ایک بار پھر سماعت فرما لیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اس کا پس منظر بھی میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا کہ صحابہ نے حضور کو کچھ نذرانہ پیش کرنے کا سوچا تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دیجئے میں کوئی اجرت تبلیغ اسلام پہ طلب نہیں کرتا، اگر کچھ دینا ہے تو الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کا جو آگے والا حصہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ قرابت کی محبت مانگیے۔ حضور علیہ السلام نے جو اللہ نے حکم دیا، سرکار نے پیغام اپنے صحابہ تک پہنچایا۔ آگے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اللہ فرماتا ہے جو نیک کام کرے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، نزد لہو فیہا حسنا، رب فرماتا ہے میں اس کی خوبی کو اور بڑھا دیتا ہوں۔ یعنی جو نیک کام کرے اللہ فرماتا ہے میں اجر اور زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ پیچھے حضور کے قریبیوں کی محبت مانگی جا رہی ہے،
آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو نیک کام کرے. اب اس کی سمجھ کیسے آئے کہ یہ نیک کام کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ پیچھے حضور علیہ السلام کے قریبیوں کی محبت مانگی جا رہی ہے اور آگے نیک کام کا کہا جا رہا ہے، تو بتائیے یہ نیک کام کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نیک کام حضور کی آل سے محبت. نیک کام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہے. اور آگے رب فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ پاک بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے. اب توجہ کیجئے کہ یہ عربی کا لفظ ہے مودت، اور محبت بھی عربی کا لفظ ہے، دونوں عربی کے لفظ ہیں، لیکن یہاں الا المحبت نہیں ہے، الا المودت. میں نے دوستوں سے پوچھا کہ پچھلے جمعے میں نے کیا بیان کیا، کیونکہ یاد نہیں رہتا، اگر کوئی بات پھر دوبارہ بھی آ جائے تو خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دیں. تو حاضرین کرام، محبت نہیں فرمایا بلکہ مودت فرمایا، کیونکہ محبت بھی پیار ہے اور مودت بھی پیار کو کہتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ محبت جس سے کی جائے صرف محبت، اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے. مودت اس پیار کو کہتے ہیں کہ محب محبوب کے بنا زندہ ہی نہ رہ سکے. جیسے مچھلی ہو، مگرمچھ ہو، کچھوا ہو، مینڈک ہو، وہ پانی میں ہیں، ان کو پانی سے محبت ہے سوائے مچھلی کی. مینڈک بھی پانی سے محبت کرتا ہے، کچھوا بھی محبت کرتا ہے، سانپ بھی محبت کرتا ہے، مگرمچھ بھی محبت کرتا ہے. وہ محبت ایسی ہے کہ کبھی خشکی میں بھی رہتے ہیں، ان کو پانی کی پرواہ نہیں، اتنی ضرورت نہیں کہ زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے. ہر پانی کا جاندار پانی کے بغیر بھی رہ سکتا ہے سوائے مچھلی کے، کیونکہ ان کو پانی سے محبت ہے. مچھلی پانی سے جدا ہو جائے تڑپتی ہے اس کی جدائی میں، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ تڑپ تڑپ کے فراق میں جان دے دیتی ہے، کیونکہ اس کو پانی سے مودت ہے. تو رب فرماتا ہے میرے یار کی آل سے محبت نہیں بلکہ مودت کرنا. یوں سمجھ لو کہ رب نے بتا دیا کہ جیسے پانی کے بنا مچھلی کی جان نہیں، تیرا میرے نبی کی آل کے بنا ایمان. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقوں میں نہ پڑو. اللہ کی رسی بھی مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں بھی نہ پڑو. اب امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وہ نظر تو آتی نہیں. امام جعفر صادق سے پوچھا جا رہا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق بہت بڑے فقیہ تھے، امام محمد باقر کے بیٹے تھے. امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے تھے. امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے تھے. امام حسین علی کے بیٹے تھے. علی کا بیٹا حسین تھا، حسین کا بیٹا زین العابدین تھا، زین العابدین کا بیٹا محمد باقر تھا، محمد باقر کا بیٹا امام جعفر صادق تھا. اب علی کا شجرہ تو آپ کو سمجھ آ گیا، یہاں علی کی اولاد سمجھ آ گئی. دوسری طرف آئیے، صدیق کا بیٹا محمد تھا، محمد کا بیٹا قاسم تھا، قاسم کی بیٹی ام فروا تھی، ام فروا بیوی تھی محمد باقر کی. ان کا بیٹا تھا امام جعفر صادق جس کا دادا علی تھا، نانا صدیق اکبر تھا. سمجھ آ گئی بات کی؟
وہ امام جعفر صادق جو حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے تھے، کسی نے پوچھا آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا میں صادق بنا ہی اس لیے ہوں کیونکہ میرا نانا صدیق ہے۔ تو امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نظر نہیں آتی؟ کہا نہیں آتی۔ فرمایا آنکھیں کھول کے دیکھو، اللہ کی رسی ہم محمد کی آل، ہمارا دامن نہ چھوڑنا۔ شیخ سعدی نے اسی لیے کہا تھا الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یہ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر نے کہا نا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ تو قدر والوں سے پوچھو۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، آپ اس قدر سادات کا احترام کیا کرتے کہ ایک سید زادہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے، اتنا احترام کرتے، کھڑے ہو جاتے اور اپنی نشست پہ اس کو بٹھایا کرتے۔ ایک دن ایک سید زادہ آپ کے پاس آیا، آپ کھڑے ہو گئے، بظاہر اس کی داڑھی بھی نہ تھی، محسوس ہوتا بے عمل ہے، سامنے آیا، آپ کھڑے ہو گئے، اپنی نشست پہ بٹھایا، کچھ گفتگو کی، پھر جب وہ نکلے تو آپ نے اس کے جانے پر دروازے تک آپ تشریف لائے، پھر وہ نظروں سے اوجھل ہوا، پھر واپس آئے۔ تو کسی مرید نے کہا کہ حضور یہ تھا تو سید سمجھ آ گئی، لیکن آپ شیخ الاسلام ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے، تھا تو سید لیکن ظاہری طور پہ بے عمل تھا، اس قدر اس کا ادب۔ اب وہ پوچھنا چاہتا تھا میرے شیخ نے اتنا ادب کیا کس وجہ سے؟ آپ نے اس کو سمجھایا کہ حضور کی نسبت کا میں نے احترام کیا ہے، سرکار کا بیٹا ہونے کی وجہ سے احترام کیا ہے، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ تو پھر اللہ والے تو دل پہ نظر رکھتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈر، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب علماء کی محفل میں تو بیٹھا کر تو پھر اپنی زبان پہ کنٹرول کیا کر، جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا ہو تو اپنے دل پہ قابو رکھا کر۔ تو اب انہوں نے جانچ لیا اس کے اندر کیا ہے۔ ایک دن ایک مقام پہ لکھا تھا ابو لہب، فرمایا یہ کیا لکھا ہے؟ کہا ابو لہب، کہا اس پہ جوتے مار، اس نے جوتے برسائے، اسی مرید نے تھوک بھی دیا۔ واپس آ کے قرآن پاک میں لکھا تھا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا جو کام وہاں کیا یہاں کر سکتا ہے؟ کہا نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیوں؟ نام تو وہی ہے۔ کہا نام تو وہی ہے لیکن یہاں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اب یہ قرآن کے ضمن میں ہے۔ فرمایا بات وہی تھی جو تو پوچھنا چاہتا تھا، تجھے تو ظاہری طور پہ وہ ایسا لگا کہ اس کے چہرے پہ سنت رسول بھی نہ تھی، لیکن کیا کرتا مصطفیٰ کی آل کے ضمن میں جو تھا، میں نے تو مصطفیٰ کی نسبت کا احترام کیا۔ اب علماء ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک سید زادی تھی سمرقند میں، بیوہ ہو گئی، 3 بچیاں تھیں یتیم، اس علاقے سے ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقہ میں گئی، تو وہاں جا کر اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا مسلمان ہو جو سخاوت کرتا ہو۔ پوچھنے کے بعد اس کا پتہ ملا وہ سخاوت کر رہا تھا۔ جا کے کہا کہ میں سید زادی ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ صدقہ نہیں لگتا، اصل مال میں سے مجھے کچھ دے۔ اس نے کہا میرے پاس صدقے کا مال ہے، لینا ہے تو ٹھیک ہے، مگر نہ میرے پاس اور کچھ نہیں۔ کہا میں سید زادی ہوں۔ کہا تیرے سید زادی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ خاموش ہو گئی، چلی گئی۔ ایک اور مقام پہ دیکھا ایک شخص خیرات کر رہا تھا، تو وہ مجوسی تھا، لیکن اس کو جا کر کہا کہ میں سید زادی ہوں، مجھ پہ صدقہ خیرات نہیں لگتا۔ اب اسے سید زادی کو نہیں پتا کہ یہ مجوسی ہے، مجوسی کو تو پتا تھا میں مجوسی ہوں، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی۔
اپنی بیٹیوں کو بھیجا کہ ادب کے ساتھ اس سید زادی کو گھر لے کے جاؤ، احترام کے ساتھ ان کے پردے کا بھی اہتمام کرو، ان کو اچھی چادریں بھی دو، ان کو اوڑھنے کے لیے دوپٹے بھی دو، اعلیٰ کھانے کا اہتمام کرو، اور اپنے سے بڑھ کر ان کی عزت کرو۔ پھر جب رات آئی تو وہ جو شخص وہ مسلمان رئیس تھا رات کو سویا، کیا دیکھتا ہے کہ حشر کا میدان ہے، مدینے کے تاجدار تشریف فرما گئے، غلامان مصطفیٰ کی شفاعت کر رہے تھے، اب ایک ایک کا بازو پکڑ کے میرے نبی سفارش کر رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو روک دیا، کہا وہی رکھا، میرے قریب نہ آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا تو میرا امتی ہے؟ جی ہاں میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا آقا کسی سے نہیں پوچھا، سب کی بخشش کروا دی، شفاعت کر دی، مجھ سے دلیل؟ فرمایا تو نے بھی تو میری بیٹی سے پوچھا تھا، سید زادی ہونے کی دلیل تیرے پاس؟ تو نے میری بیٹی سے پوچھا کہ سید زادی ہونے کی دلیل پیش کر، اب تو بھی دلیل دے۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، آنکھ کھل گئی، پریشان ہوا، نوکر بگائے، جاؤ پتہ کرو وہ سید زادی کہاں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ وہ تو فلاں مجوسی کے گھر ہے، جا کے اس مجوسی کو پیغام دیا، خود گیا، کہا تیرے گھر میں فلاں سید زادیاں ہیں؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا پھر وہ میرے حوالے کر۔ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تیرا حق نہیں بنتا، حق میرا بنتا ہے۔ کیوں؟ تیرا حق کیوں بنتا ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں اور تو مجوسی ہے۔ فرمایا زبان سوال کے بعد کر، آج کے بعد مجھے مجوسی نہ کہنا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب تم نے اس سید زادی کو دھتکار دیا، میں نے اس سے ایک رات پہلے مدینے کے تاجدار کو خواب میں دیکھا، اس کی ڈیوٹی، اس کی نوکری آقا نے خود میری لگا رکھی تھی۔ پہلے نبی نے کلمہ پڑھا، پھر اپنی بیٹی کی کفالت مجھے عطا کیا۔ تو یہ سب کی قسمت میں نہیں، ہر کسی کے نصیبوں میں نہیں۔ حضور کی آل کی محبت یہ سب کے نصیبوں میں نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم وہ بڑا خوش قسمت ہے جس کے سینے میں میرے نبی کی آل کا پیار۔ میں حیران ہوتا ہوں جب حضور کی آل کا ذکر ہو، لوگوں کے ماتھوں پہ بل کیوں آ جاتا ہے، اور بعض تو سنیت کا لبادہ اوڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یا اپنے آپ کو سنی کہلانا چھوڑ دو یا مولا علی کے در کا نوکر۔ کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ درس دیا۔ حضور شیخ الاسلام کی زندگی پر کہ جب کبھی حدیث پاک پڑھاتے ہوئے سیدہ پاک کا ذکر آتا تو شاگردوں سے کہتے اٹھو جا کے تازہ وضو کر کے آؤ۔ شاگرد تازہ وضو کر کے آتے بیٹھ جاتے تو فرماتے نظریں جھکا لو، کیا ہونے لگا ہے؟ فرماتے کہ حدیث کے اگلے متن میں مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا ذکر۔ جنہوں نے ادب کیا ان کو لوگ وقت کا امام بھی مانتے ہیں، شیخ الاسلام کہہ کے پکارتے ہیں۔ جنہوں نے احترام کیا، خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ یا علی۔ اس خاندان کا ادب، احترام اور اس کی شان ہمیں قرآن نے بتائی، ہمیں قرآن نے بتائی کہ ان کا مقام کیا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے معبود اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اگر کچھ دینا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیوں سے پیار۔ ان کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، دوسرے مقام پر فرمایا اے
پیارے محبوب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ کو حکم دیا یتلو علیہم آیاتک میری آیات تلاوت کرو پلیتوں کو پاک کرو۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب میرے بندوں کو پاک رکھنا، میرے بندوں کو پاک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی آل کو پاک میں خدا رکھوں، آپ کی آل کو میں پاک رکھوں گا۔ اب رب نے فرمایا ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی پلیتی آپ کی آل سے دور رکھوں گا۔ کوئی پلیت، کوئی ناپاکی آپ کی آل کے قریب نہیں آ سکتی۔ پتہ چلا ان کے قریب وہ آئے گا جس کا ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک۔ اسی لیے حسین نے بتا دیا میں پاک ہوں، میرے ہاتھ کو کبھی نبی نے چوما، کبھی میری ماں نے چوما، کبھی علی نے چوما۔ یہ ہاتھ پاک، میرا گھرانہ پاک، میرا خاندان پاک، اتنا پاک ہاتھ یزید پلید کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ میرے نبی کا پورا خاندان پاک۔ عباس کہتے ہیں ان میں حضور کی ازواج شامل نہیں۔ میں نے کہا آیات کا سیاق و سباق پڑھو، سیاق و سباق کو پڑھو، اس میں ذکر نبی کی ازواج کا بھی ہے۔ بندہ کہے نہیں جی فاطمہ تو گھر میں، حسن حسین گھر والے، لیکن بیویاں گھر والی نہیں۔ میں کیا اماں نہ ہوئے تے اولاد کی تھو۔ ویکھو نا بندہ پوچھے بھائی تو گھر دیاں دا کی حال ہے تے پہلے توجہ کدھر جاندی؟ بیوی تے ہی نا۔ اب بیوی گھر والی نہ ہو تو پھر اولاد کہاں سے آئے گی؟ بیوی ہے تو اولاد ہے نا۔ اور پریشان نہ آیا کرو، سبحان اللہ کیا، کیونکہ میں نے بتایا میں سنی ہوں اور عقیدہ اہل سنت یہی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جتنے بھی نکاح کیے، اپنے نکاح اور اپنی بیٹیوں کے نکاح، میں نے ایک بھی نکاح خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ ایک نکاح بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، سب نکاح میں نے خدا کی مرضی سے کیے۔ اب دیکھیے حضور کی ازواج بھی آل بیت، آل کے بارے میں حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھی جن کو اس میں لیا تو دعا کی یا اللہ یہ میرے خاص ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری آل بیت ہے، یہ میری آل بیت ہے، ان کے لیے خصوصی سرکار نے دعا فرمائی۔ اب آل بھی حضور کی آل بیت میں شامل اور ازواج بھی حضور کی آل بیت میں شامل۔ بعض صحابہ کو بھی سرکار نے یہ شرف عطا کیا، مثلا جن میں حضرت سلمان فارسی ہے، اور کس مقام پہ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی آل بیت کہا کہ جب خندق کھودی گئی اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ایران میں جب جنگیں لگتی ہیں تو ہمارے وہاں کا یہ دستور ہم خندق کھودتے ہیں، تو ان کے مشورے سے خندق کھودی گئی، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں اس میں، اور خندق کے نام سے وہ جنگ مشہور ہوئی، تو خندق کھودی گئی تو صحابہ نے ناز کیا، جو چونکہ آپ ایران کے تھے تو جو مدینہ کے رہنے والے تھے حضور کی آمد سے پہلے حضرت سلمان فارسی مدینہ میں آ چکے تھے، تو مدینہ کے اصحاب نے ناز کیا کہ یہ انصار میں سے ہے۔ مہاجرین نے کہا نہیں یہ ہجرت کر کے آیا ہے، یہ مہاجرین میں سے ہے۔ اب صحابہ کا آپس میں تکرار ہے، انصار کہیں یہ ہم میں سے ہیں، مہاجر کہیں یہ ہم میں سے ہیں،
میرے نبی نے فرمایا کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ عرض کی آقا آپ بتائیے، مہاجر کہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہیں، انصار کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دونوں چپ کر جاؤ، سلمان و آل بیتی، سلمان محمد کی آل میں سے، سلمان محمد کی آل بیت میں سے، یہ ان کا خاصہ تھا، سرکار نے ان کو عزت عطا کر دی۔ اب ان معنوں میں یہ حضور کی آل بیت نہیں جن معنوں میں حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ اور علی۔ بات کی سمجھ آگئی ہے؟ تو حاضرین کرام، محبت، حضرت جنید بغدادی کا آپ نے سنا ہوگا، ایک پہلوان تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت رتبہ بڑا مقام ملا حضرت جنید بغدادی، جن کے سامنے بڑے بڑے اولیاء اپنے سر جھکا دیتے ہیں، ان کو مقام مرتبہ کیسے ملا؟ وہ پہلوان تھے، کشتی لڑتے تھے، اور پہلوان بھی تھے شاہی پہلوان، یعنی کہ حاکم وقت کی طرف سے وہ اکھاڑے میں اترا کرتے تھے۔ تو چیلنج ہوتا کہ کوئی بھی آکے لڑ کے دیکھ لے، وہ انعام حاصل کر لے۔ ایک بڑے کمزور سے سید بزرگ، انہوں نے جا کے شاہی محل میں چیلنج کر دیا، بادشاہ نکال اپنے پہلوان کو، میں کشتی کروں۔ سب دیکھیں اس کی صحت کی طرف اور کہیں کہ پہلوان وقت کے رستم سے تو لڑنا چاہتا ہے، کہا اس کو نکالو تو صحیح، سامنے تو آئے۔ جنید بھی کہتا ہے کہ اس بابے کے ساتھ میں نے کیا لڑنا؟ بابے نے کہا میں پیڑ ہی پہ آ گیا، میدان سج گیا۔ تو جنید بھی آیا، واہ واہ ہو رہی تھی کہ جنید نے تو ایک ہاتھ سے اس کو گرا دینا ہے۔ واقعی جنید نے جب بابے کو پکڑا نا، بابے نے جنید کے کان میں کہا خیال کرنا میں سید ہوں، میں سید ہوں، یہ میرا لڑنا پیشہ نہیں، گھر میں میری بچیاں بھوکی اور پیاسی، میرے پاس کچھ نہیں، صدقہ نہیں لے سکتا، خیرات نہیں لے سکتا، مجھے پتا چلا تیرے ساتھ جو لڑتا ہے اس کو انعام ملتا ہے، جو تجھے گرا دے وعدہ کرتا ہوں آج تو گر جا، قیامت کو میرا نانا تجھے نہیں گرنے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج مصطفیٰ کی آل ہونے کے ناطے مجھ پہ ترس کر۔ جنید نے کہا بابا اتنی آسانی سے نہیں، میں کچھ داؤ پیچ لگاؤں گا، پھر میں لیٹ جاؤں گا، تو میرے سینے پہ بیٹھ جائیں۔ اس کی کایا پلٹنی تھی، زمین پہ لیٹ گئے۔ اب وہ رتبہ جو عبادت ریاضت کے بعد ملتا ہے، جنید کو کیا وجہ ہے، کس لیے مل رہا ہے؟ جنید زمین پہ لیٹا ہے، سید زادہ سینے پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے ہاں بادشاہ نکال انعام، میں نے تیرے پہلوان کو گرا دیا، اب انعام تو مل گیا۔ بادشاہ پوچھتا ہے اپنے پہلوان سے ارے بتا کس چیز نے تجھے ہارنے پہ مجبور کیا؟ کہا جو بات اس نے میرے کان میں کہی، اس نے وعدہ کیا کہ قیامت والے دن نانا سے عزت کی پگڑی دے کے دوں گا، خدا کی قسم اس نے وعدہ میرے ساتھ قیامت کا کیا، ابھی میں زمین پہ نہ گرا تھا محمد مصطفیٰ میرے سامنے ابھی زمین پہ نہیں آیا تھا، مدینے کے تاجدار میرے سامنے تھے۔ اب جس نے سید کا احترام کیا، یہ تو نسل رسول کا احترام تھا، نسل رسول کا احترام اس قدر میرے رب کو پسند آ گیا جو نسل رسول سے پیار کرتا ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ تم امام حسین کیوں کہتے ہیں؟ میں کہا تیری مسجد دا امام جنہیں پیچھے 5-10 بندے ہونوں تے امام ہے، تو جن کے در سے امامت ملی، دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی، چھری چلی، بولیے تو رب نے کیا فرمایا انی جائلک للناس اماما، میں نے تمہیں انسانیت کی امامت دے دی، تو جس کے گلے پہ چھری نہ چلے وہ تو امام، تو جس کی گردن کٹ جائے دھڑ زمین پہ سر نیزے کی نوک، وہ امام کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ سب کے نصیبوں کی بات نہیں، یہ جس کی قیامت میں حشر میں بخشش ہونی ہے یہ اسی کا نصیبہ ہے۔ میرے نبی کی آل سے محبت کر، وفا کر، دنیا تیرے ساتھ وفا کرے گی۔
اس در کو نہ چھوڑنا، ان سے لو لگائے رکھنا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، خدا کی قسم تیرا کوئی دشمن بھی ہوگا، اگر تیرے سینے میں حضور کی آل کا سچا پیار ہے، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ۔ یہ پوری ٹیک دیتے ہیں، میں نے آزما کے دیکھا ہے، کسی سے کچھ نہ کہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں درس دیا، قاتلوں کو شربت پلانے والے، قاتلوں کو شربت پلانے والے، یہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں محبت کا درس دیا، پیار کا درس دیا۔ ان سے لو لگا کے رکھ، تیری ہار نہیں، ہر میدان میں تیری جیت ہوگی، ہر میدان میں تیری جیت ہوگی۔ اپنے آپ کو سچا اور سچا حسینی بنا لے، جو یزید کی طرفداری کرے، جو کہتا ہے کہ یزید اور حسین کی کرسی کی جنگ تھی، میں نے کہا شرم کر، حسین وہ ہے جس کو بیٹھنے کے لیے کبھی زارا کی جھولی ملتی ہے، کبھی نبی کے کندھے ملتے ہیں، اس کو کسی دنیا کی کرسی کی کیا حسین کے عروج کو سمجھ، حسین کے مقام کو سمجھ، جو نبی کے کندھوں پہ گھومتا ہے، مدینے کی گلیوں کی سیر کرتا ہے۔ آج وہ وقت آتا ہے کہ وقت کا یزید کہتا ہے، پیغام دیتا ہے، ولید بن عقبہ کو حسین سے کہو بیعت کرو، نہیں تو مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ حسین نے کہا مدینہ چھوڑ دوں گا۔ خدا کی قسم ذرا تصور میں لائیے، جب عاشق مدینہ چھوڑتا ہے، جب ہم مدینہ چھوڑتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جنہوں نے مدینہ دیکھا ان سے پوچھئے، یہ پوچھئے جامی سے جس نے کہا سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، آقا کاش مدینے کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ کتے کو جامی کہتے، کبھی کبھی آپ کی زبان پہ میرا نام ان سے پوچھو جنہوں نے مدینے سے محبت کی۔ حضرت فاروق اعظم سے پوچھ جنہوں نے دعا کی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، مولا عمر کو شہادت کی موت دے، اور موت شہادت کی ہو لیکن شہر مصطفیٰ کا مدینہ۔ پھر آج مدینے والا حسین جب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہو؟ جو مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتا، میرے نبی اس کے پیچھے چلتے، وہ آگے دوڑتا، نبی اس کو پکڑتے، سرکار اس کو سینے سے لگاتے۔ وہ حسین جو کندھوں پہ بیٹھ کے مدینے کی گلیوں کی سیر کیا کرتا تھا، آج حسین مدینہ چھوڑنے کے لیے جب تیار ہوئے تو سیدھا نانا کے مزار پہ گئے، کہنے لگے نانا جان آخری سلام قبول کر لی، سیدی یا رسول اللہ آخری آجزانہ سلام آپ کی بارگاہ میں آپ کا وہ نواسا پیش کرنے کے لیے حاضر ہے جن کو آپ کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی سیر کروایا کرتے۔ یا رسول اللہ میں وہ حسین جن کو اپنی لعاب چسایا کرتے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا کرتے، علم نشرہ کی چھاتی پہ بٹھایا کرتے، منبر چھوڑ دیتے، مجھے گرتا دیکھ کر اور اپنی گود میں بٹھا کر میری عظمت کے خطبے دیا کرتے۔ یا رسول اللہ آج میں آپ کے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی والدہ کے مزار پہ آئے یہی باتیں عرض کی، اے پیاری امی جان آج حسین وہ قرآن کی جو لوریاں مجھے آپ نے دی ان کا حق ادا کرنے کے لیے کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ اے پیاری امی جان آ کے دیکھنا ان لوریوں کا میں کیسے حق ادا کرتا ہوں۔ سر نیزے کی نوک پہ جائے گا، دھڑ سے رشتہ کٹ جائے گا، سر کا اور دھڑ کا رشتہ کٹ جائے گا، پر آپ کے بیٹے کا رشتہ قرآن سے قیامت تک نہ کٹے۔ لیکن قرآن سے رشتہ نہیں کٹے۔ اے پیاری امی جان آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ منظر کہ مدینہ کے بوڑھے گلیوں میں نکل آئے، حسین کے قدم پکڑ لیے، حسین کے قدم پکڑ کے کہا اے حسین یہاں لوگ تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ کس لیے جا رہے ہیں؟
نوجوانوں نے علی اکبر کے قدم پکڑ لیے، بیویوں نے سیدہ زینب کے قدم پکڑ لیے، بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علی اصغر کے قدموں پہ ڈال دیا۔ کہا او مدینہ والو، تم جب مدینہ سے نکلو گے یوں لگے گا جیسے پھولوں سے خوشبو نکل رہی، جیسے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ اب میرے نبی کا خانوادہ مدینہ سے جا رہا ہے، صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، حسین پاک نے فرمایا میں امن کا داعی ہوں، امن کا پیغام لے کے نکل رہا ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ میں قتل و غارت ہو، میری وجہ سے خون ریزی ہو۔ حسین پاک وہاں سے چلے، 27ویں رجب 59 ہجری 27ویں رجب، جس رات حسین کا نانا امت کی بگڑی بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اسی رات اس نبی کا نواسا امت سے تنگ آ کے مدینہ چھوڑ کے حسین پاک مکہ آئے۔ مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ حسین مکے میں آ رہے ہیں، مکہ والے خوش تھے، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے کہ حسین پاک مکہ میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، آج وہ خوشیاں لوٹ کے آئیں گی۔ جب نبی مکہ سے مدینہ گئے، آج نبی کا نواسا مدینے سے مکے آ رہا ہے۔ ارے جن سے روشن تھا مدینہ وہ کمر آتے ہیں، بھول گئے ہو تسی ساؤنڈ چلا، جن سے روشن تھا مدینہ وہ کمر آتے ہیں، اور جن کا معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتے ہیں، وہاں قسمت کے چراغ حرمین آتے ہیں، مکہ والوں مبارک ہو حسین آتے ہیں۔ حسین پاک مکہ میں آئے، 4 مہینے کم و بیش 4 مہینے مکہ میں رہے۔ حسین پاک نے امامت کروائی، صحابہ نے حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی، 4 مہینے رہے، صحابہ نے مشورہ دیا آپ مکہ میں رہے، کوفہ نہ جائیں۔ حسین پاک نے فرمایا میں نے اپنے بابا علی سے سنا تھا کہ آقا نے فرمایا ایک دمبے کی صورت میں مکے کی عظمت کو پامال کیا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ وہ دمبا میں بن جاؤں، میری وجہ سے اس کی عظمت پامال ہو، میں جاؤں گا۔ تو مشورہ دیا گیا پہلے آپ نہ جائیں، پہلے کسی کو بھیجو، اپنا قاصد بنا کر، اپنا سفیر بنا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ حسین ابن علی نے کس کا انتخاب کیا؟ کسی صحابی کا نہیں، کسی صحابی کا انتخاب نہیں، آپ نے فرمایا کہاں ہے میرا چچا کا بیٹا مسلم بن عقیل؟ جی حسین میں حاضر ہوں۔ فرمایا جاؤ، تم جاؤ، جا کے حالات کا جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل نے کہا اے حسین یہ میری بیٹی سکینہ، اس کا نام بھی سکینہ تھا، حسین کی بیٹی کا نام بھی سکینہ۔ فرمایا اے حسین پاک میری بیٹی کو اپنے سایہ میں رکھے، میں جاؤں گا اپنے دونوں بیٹے ابراہیم اور محمد کو ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ وہ بھی معصوم بچے تھے، باپ کے بنا رہ نہ سکتے۔ بچوں کو ساتھ لے کے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچے، لوگوں نے استقبال کیا، 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ۔
اور وہاں کا جو گورنر تھا اس وقت کا وہ محب آل بیت تھا، اس نے اس میں کوئی مداخلت نہ کی۔ یزید کے جاسوسوں نے یزید تک پیغام پہنچایا کہ یہاں تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور گورنر کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اس نے اس وقت بصرہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد لانتی خبیث، اس کو کہا کہ یہاں اپنے بیٹے کو ذمہ داری سونپ دے اور تو وہاں چلا جا، اس کو معزول کر دے اور تو وہاں گورنر کوفہ بن جا۔ اب وہ وہاں سے آیا، راتوں رات پہنچا اور قصر خلافت میں پہنچ کے وہاں ادھر جا کے اس کو معزول کیا گورنر، اس میں پہنچ کے اور خود کرسی پہ بیٹھ گیا اور آرڈر جاری کیا سب سے پہلے کہ مسلم بن عقیل کو پکڑ کے لاؤ، اور اعلان کروا دیا، لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا اور بعض لوگوں کو قید کر دیا اور کہا کہ بیوی بیوہ کر دی جائے گی، بچوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی اگر جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا۔ اس وقت سب اپنے معاہدے سے پھر گئے۔ مسلم بن عقیل حضرت طوہ کے گھر تھے، وہ ایک خاتون تھی جو حضور کی آل سے محبت کرنے والی، پتہ چلا تاہم مسلم بن عقیل کو ایک بہانے سے انہوں نے کہا یزیدی لشکر نے کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ 40,000 بندہ تھا، میں اس وقت بھی صلح چاہتا تھا، اب بھی صلح چاہتا ہوں۔ مسلم آئے، بچے ساتھ تھے، پکڑا، وہاں لے جا کر ان کو قید کیا اور قلعے کے اوپر چھت پہ لے جا کر وہاں سے نیچے لٹکایا، زلفوں سے پکڑ کر حضرت مسلم بن عقیل کی گردن کاٹی گئی، در زمین پہ آ گیا، معصوم بچوں کو قید کر لیا۔ جب معصوم بچے قید ہوئے تو مشکور نامی داروغہ جیل جو تھا اس نے بچوں کو 50 اشرفیاں دی اور ساری رات ان بچوں کی خدمت کی۔ جب رات ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہا کہ چپ کر کے ان سید زادوں کو وہاں سے فلاں جگہ سے قافلہ جو مکے جا رہا ہے یہ اس قافلے میں شامل ہو جائیں اور اپنے چچا حسین کے پاس خیریت سے پہنچ جائیں۔ اس وقت جب اسد ان بچوں کو لے کے رات کے وقت نکلا تو وہ قافلہ جا چکا تھا، پیچھے سے دیکھا گرد اڑتی نظر آئی، بچوں سے کہا بیٹا وہ گرد نظر آ رہی ہے؟ بچوں نے کہا ہاں آ رہی ہے۔ کہا جلدی سے دوڑ کے اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ بچے دوڑے لیکن وہ قافلہ بہت آگے نکل چکا تھا، معصوم بچے ساری رات کوفے کی گلیوں میں دوڑتے رہے۔ جب صبح اٹھے تو دیکھا وہی کوفے کی گلیاں، وہی مقام، وہی میدان، تو کسی نے آواز دی کون ہو تم؟ کبھی انہوں نے جھوٹ کا نام بھی نہ سنا تھا، کہا ہم مسلم کے بچے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ تو وہ یزیدی ظالم تھا، پکڑ کے پھر لے کے آیا۔ جب پکڑ کے لے کے آیا تو پوچھا تمہیں کس نے چھوڑا؟ بچوں نے بتا دیا مشکور نے چھوڑا تھا۔ مشکور کو پکڑ کے کوڑے لگوائے گئے، اتنے کوڑے لگے کہ کسی یزیدی نے اس کی سفارش کی بس کر دو، اس کو اتنا نہ مارو، اس کا خاندان بہت بڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف یہ خاندان بغاوت پہ اتر آئے۔ تو مشکور کہنے لگا کہ تجھے میری سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کیا پتا کہ مجھے کتنی لذت مل رہی ہے؟ کہا کہ مار کھانے میں کیا لذت؟ کہا خدا کی قسم ہر کوڑے کے بدلے زارا کا بابا مجھے اپنا دیدار ہر کوڑے کے بدلے زارا کے بابا جان مجھے زیارت کروا رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام ان بچوں کو قید کیا گیا اور جس نے ان کو پناہ دی، بلکہ بعض روایات میں مورخین نے لکھا کہ یہ بچے جس وقت وہاں سے قافلہ سے بچھڑ گئے پکڑ کے لایا گیا، پھر مشکور نے چھوڑ دیا، یہ بچے پھر نکلے تو ایک درخت تھا، کھوکھلا درخت، اس کے اندر چھپ گئے۔ تو ایک کنیز تھی، ایک عورت تھی، وہ پانی بھرنے کے لیے آئی تو پانی میں ان بچوں کا سایہ نظر آیا۔ تو اس نے پوچھا کون ہو تم؟ بچے ڈر گئے، پہلے بھی ڈرے ہوئے تھے، ابھی ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ تو جس وقت اس کنیز نے پوچھا کون ہو تم، صاف بتا دیا مسلم کے یتیم بچے، مسلم کے بچے ہیں۔ تو اس کنیز نے سینے سے لگایا، بچوں سے شفقت کا ہاتھ جب سر پہ رکھا تو انہوں نے کہا آپ تو ایسے محبت اور شفقت کر رہی ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ کہا کیوں نہ کروں، ہاں تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے بابا کو شہید کر دیا گیا، میرے ساتھ چلو، میری مالکہ محب آل بیت ہے، حضور کی آل سے محبت کرنے والی ہے، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں۔ دونوں بچوں کو ساتھ لائی
وہاں بچے گھر میں پہنچے تو وہ جو مالکہ اس کی تھی بچوں سے محبت کی، شفقت کی، ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اعلیٰ لباس پہنا کے کمرے میں سلا دیا کہ آرام کر لو، پھر کسی وقت کو موقع ملا تو میں تمہیں مکہ کی طرف روانہ کر دوں گی۔ دونوں معصوم بچے کمرے میں سو گئے۔ اب پتہ تو چل گیا بابا شہید ہو گئے، تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ اچانک اس عورت کا خامند گھر آیا جو سارا دن بچوں کی تلاش میں تھا، جس کا نام حارث تھا، سارا دن بچوں کی تلاش میں تھا کہ یزید سے انعام حاصل کرنا ہے، ان بچوں کی گردنیں قلم کرنی ہے۔ وہ گھر آیا، بیوی نے کہا کہاں تھا سارا دن؟ کہنے لگا میں مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا، مجھے کہیں نہیں ملے، دعا کر مل جائیں، ہمیں بڑا انعام دیا جائے گا۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے دل میں تھا کہ کہیں اس کمینے کے ہاتھ وہ بچے نہ لگ جائیں، خاموش ہو گئی، سہم گئی۔ اب خامند کو اس نے کھانا دیا، وہ لیٹ گیا تو اچانک ساتھ والے کمرے میں جس میں وہ بچے سوئے تھے ایک چیخ کی آواز آئی۔ کیا تھا کہ بڑے بھائی نے خواب دیکھا، چھوٹے کو جگا کے سینے سے لگا لیا، دونوں بچے سسکیاں لینے لگے، دونوں بچے رونے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے، ننھے یتیم بچے۔ اب اس حارث بے ایمان نے دونوں کے رونے کی آواز سنی۔ اب بڑا بھائی چھوٹے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں چلا اٹھا۔ پوچھا خواب کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ کا دربار لگا ہے، صحابہ کا مجمع ہے، آقا کریم جلوہ گر تھے، ہمارے ابا جان حضرت مسلم نبی کے دربار میں آئے، آقا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، ساتھ ہی پوچھا مسلم اکیلے آئے ہو، بچوں کو ساتھ نہیں لائے؟ ابا جان نے کہا یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، میرے بچے بھی پیچھے پیچھے آئے، بچے بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اب بڑے نے چھوٹے کو خواب سنائی، ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے تھے۔ حارث کے کان میں رونے کی آواز گئی، سسکیوں کی آواز گئی، جلدی سے اس کمرے میں آیا، بچوں کو بالوں سے پکڑا، کہا بتاؤ تم کون ہو؟ بچوں نے فوری کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ بے ایمان نے ذرا ترس نہ کیا، بالوں سے پکڑ لیا۔ اس بدبخت کو یہ یاد نہ رہا الا المودۃ فی القربى، نبی کے قریبیوں سے پیار کرو، یہ نبی کا خاندان ہے۔ ارے جس وقت بچوں کو بالوں سے پکڑا، ننوں نے پوچھا ہم پہ تشدد کرنے والے ہمارا جرم کیا ہے؟ بچوں نے جب پوچھا، کہنے لگا میں تمہارا سر کاٹ کے یزید سے انعام لوں گا، ابن زیاد کے دربار میں جاؤں گا۔ بچوں نے کہا اگر انعام کا لالچ ہے تو گردنیں کاٹنے کی ضرورت نہیں، ہماری زلفوں کے بال کاٹ لے، یہ مکہ میں چلا جا، ہمارا چچا حسین وہاں بستا ہے، ہمارے بال حسین کو دے کر اس کے عوض جو بھی مانگے گا ہمارا چچا تمہیں عطا کر دے۔ اب بے ایمان نے ترس نہ کیا، بچوں کو بالوں سے پکڑا، گھسیٹتا ہوا گلیوں میں لے کے جا رہا۔ اس کیفیت کو سوچئے، چشمان فلک نے یہ نظارہ دیکھا، زمین کا ذرہ ذرہ تڑپ اٹھا، ننھے یتیموں کو گھسیٹ کے زلفوں سے پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ فرات کے کنارے کھڑا کیا، تلوار اٹھائی، بڑے نے کہا مارنے سے پہلے ایک بات سن لے۔ کہا بات کر، جلدی کر۔ کہا پہلے میری گردن قلم کر، میں چھوٹے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے نے کہا پہلے میری گردن قلم کر، میں بڑے کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں کو اکٹھا کھڑا کیا، ایک ہی بار میں دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ سر فرات کے اندر، دھڑ فرات کے اندر، سر
ہاتھوں میں پکڑ کر آیا ابن زیاد کے پاس، کہنے لگا لو بچوں کے ساتھ مجھے انعام دو۔ ابن زیاد نے کہا تجھے کس نے کہا تھا کہ ان کے سر لاؤ؟ بچے تو زندہ چاہیے تھے، میں نے دربار یزید میں بھیجنے تھے، لہذا یہ تم نے کیا کیا؟ مقاتل کو آرڈر کیا، اس شخص کا نام مقاتل تھا، کہا اس کو پکڑ، اس کے ہاتھ کاٹ، اس کی ٹانگیں کاٹ، اس کی آنکھیں نکال، اس کے اعضاء کے ٹکڑے کر، صندوق میں بند کر کے اس کو دریا میں گرا۔ اس کے کہنے پر ایسا ہی کیا گیا۔ جب اس کے ٹکڑے کر کے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالے گئے، دریا کی ایک لہر نے اس صندوق کو باہر گرایا، پھر اٹھا کے اندر ڈالا، پھر دریا نے باہر گرایا، پھر صندوق یزیدیوں نے اندر ڈالا، تیسری بار پانی نے اس کو باہر گرایا اور پانی سے آواز آئی خبردار اب اس کو پانی کے اندر نہ گرانا، کیونکہ اس پانی کے اندر مسلم کے پاک بچے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی اور پلیتی اکٹھی ہو؟ یہ ممکن نہیں، یا ان کو نکالو یا اس کو دور رکھو، کیونکہ رب کا فیصلہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پاک اور پلیت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب ادھر مسلم شہید ہو گئے، معصوم بچے بھی شہید۔ حسین پاک نے تیاری کی، جو پہلے خط آئے ان خطوں کے تحت خطوط ساتھ لیے، حسین پاک نے رختے سفر باندھا۔ جب چلنے لگے صحابہ نے کہا رک جاؤ، ابھی اور پیغام آنے دو۔ آپ نے فرمایا مجھے مسلم نے خط لکھا۔ اب یہی بات ہے نا، میں نے ابتدا میں کہا کہ آپ نے کسی صحابی کا انتخاب نہیں کیا، اپنے چچا کے بیٹے کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو معاملہ ہونا ہے، اگر صحابی بھی جاتا وہ خط لکھتا آ جائیے، حسین شہید ہو جاتے تو لوگوں نے کہنا تھا صحابہ نے بلا کے مروا دیا تھا۔ میرے حسین پاک نے 14 صدیاں پہلے تصرف فرما کے صحابہ کے آنچل کو داغ سے بچا لیا، ان کی عظمت والی چادروں پہ دھبا نہ لگنے دیا، اپنے چچا کے بیٹے کا انتخاب کیا تاکہ لوگ زبانیں تو کم از کم بند رکھیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے یہ نہیں کہ بلا کے مروا دیا، ان کا دوسرا پیغام پہنچنے تک حسین پاک روانہ ہو چکے تھے۔ آپ کو راستے میں پیغام مل گیا حسین کوفے میں نہ جانا۔ ایک قافلہ پورا آپ سے ملا، کہنے لگے ہم کوفہ سے آ رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ دیکھیں میرے پاس خطوط ہے، مسلم بن عقیل کے خط ہیں، انہوں نے مجھے کہا آ جائیے۔ قافلے والوں نے بتایا جس مسلم کی آپ بات کرتے ہو ہم نے اس کا سر کوفے کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھا۔ حسین تیری ہمت، تیرا حوصلہ، کہا اس کے بچوں کے سر لٹکے ہوئے دیکھے، مسلم کا سر لٹکا ہوا دیکھا۔ حسین نے سر سجدے میں رکھ کے کہا مولا تیرا کتنا شکر ادا کروں، کتنا شکر ادا کروں۔ قافلے والوں نے پوچھا شکر کس بات کا؟ فرمایا شکر اس بات کا کہ تم نے میرے بھائی کا سر لٹکا ہوا دیکھا، یزید کے دربار میں جھکا ہوا، میرے بھائی کا سر لٹکا ہوا دیکھا، دربار یزید میں جھکا ہوا نہیں دیکھا، اب تو میرا جانا اور بھی ضروری ہے۔ حسین پاک چلے، رخت سفر باندھا، تو جب کربلا کا میدان قریب آیا، حسین پاک کی سواریاں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، پردہ دار بیویاں بھی ساتھ تھی۔ کربلا کے میدان میں پہنچے تو سواریاں رک گئی۔ کیوں رک گئی؟ چلانے کی کوشش کی، نہیں چلتی۔ پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں علاقے کا؟ کون سا علاقہ ہے؟ کہا جی ماریا، کوئی اور نام بھی ہوگا، نینوا، کوئی اور نام بھی ہوگا۔ ایک بابے نے کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ جب کربلا کا نام سنا
امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر قاسم عباس سواریوں سے اتر آئیے یہاں خیمے نصب کرے یہ وہی جگہ ہے جس کی خبریں نانا جان نے دی تھی اب سواریوں سے نیچے اترے 29 ذی الحج حسین پاک نے آسمان کی طرف دیکھا سامنے چاند نظر آیا ذی الحج کا مہینہ ختم حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تھا جب آل بیت نے قریب ہو کے دیکھا حسین کیا دیکھ کے رو رہے تھے وہ پہلی رات محرم والی تے چن اسمانی چڑھے دیکھ کے چن نو چن زہرا دے تے انا للہ پڑھے اب حسین کو پتا تھا یہ کوئی حادثہ نہیں کہ اچانک ہوا حسین کو پتا تھا یہ طے شدہ شیڈول تھا کیونکہ میرے نبی نے حسین کو اپنی لعاب چسا کے تیاری کروائی تھی کندھوں پہ بٹھا کے تیاری کروائی تھی حسین کو پتا تھا کہ وقت کے یزید سے میں نے ٹکر لینی ہے حسین کو پتا تھا یہ یاد رکھنا کس لیے حسین نے بیعت نہ کی یزید کی کہ وہ فاسق تھا وہ فاجر تھا وہ بدماش تھا وہ شریعت کو تبدیل کرنا چاہتا تھا حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوتے اور کوفہ والوں نے خط لکھی اگر میں نہ جاؤں تو وہ بھی کہیں گے کہ حسین پاک نے ہمیں کوفیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا یزید کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہم وقت کے امام کو بلاتے رہے حسین آئے ہی نہیں تاکہ قیامت والے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ مولا میں تو دین بچانے کے لیے آیا آگے سے انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا مولا وہ بھی تیرے سامنے دوستو یہ یاد رکھنا حسینی بنو حسین نے بتا دیا کہ شریعت تبدیل نہیں ہونے دوں گا جیسا کہ آج سے کچھ دن پہلے یہی کردار شیخ رشید نے پیش کیا آپ کو بات کی سمجھ آئے نہ آئے وہ لچا ہوگا لفنگا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا ہر کسی کا اپنا نظریہ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں اس نے جو میرے نبی کی ختم نبوت کی نوکری اس کی بخشش کے لیے یہی یہ یاد رکھنا میرے تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کے لیے قدم اٹھائے جو مصطفیٰ کی ناموس کے لیے کام کرے اس کی پشت پہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا اب جو بدلنا چاہتے تھے اس قانون کو جو اس حلف نامے کو بدلنا چاہتے تھے انشاءاللہ وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے جلد دیکھ لیں گے اور میں ان سے کہوں گا جو بغیر سوچے سمجھے اپنی پارٹیوں کا دفاع کرتے رہے لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کی عظمت کی بات ہو رہی ہے ایک طرف مصطفیٰ کی عزت اور ایک طرف پارٹی کی عزت خدا کی قسم معافی مانگ لو نہیں تو دنیا میں رسوا ہو جاؤ دنیا میں ذلیل ہو جاؤ تو دوستان گرامی نبی پاک علیہ السلام کا وہ شہزادہ وہاں خیمے نصب کرتا ہے سامنے دیکھا 1000 کا لشکر لے کے ہو رہا ہے کہا حسین ٹھہریے میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھوں سے آپ کا خون ہو یہی سے واپس چلے گا کہا میں آنے کے لیے آیا ہوں جانے کے لیے نہیں علی کا بیٹا ہوں کیسی باتیں کرتے ہو کہا حسین ابھی بھی وقت ہے مجھے آرڈر ہے سرکاری طور پہ مجھے حکم نامہ ملا کہ تجھے کربلا میں داخل نہ ہونے دوں حسین نے کہا پہلے بات کرتا اب تو میں داخل ہو چکا نماز کا وقت ہے مجھے نماز پڑھنے دے باقی باتیں بعد میں حسین پاک نے صفے سیدھی کروائی تو پھر کیا ہوا جب صفے سیدھی ہوئی تو غور نیچے اترا کہا وضو میرا بھی ہے میں بھی تواڈے پیچھے پڑھ لوں فرمایا کوفیو تمہاری سمجھ نہیں آئی تلواریں بھی ہمارے خلاف اٹھاتے ہو نمازیں بھی ہمارے پیچھے پڑھتے ہو کہا پڑھنے تو دے حسین پاک نے کہا اللہ اکبر
ثنا پڑھنے کے بعد جب قرات تو ذرا سوچئے، تصور میں لائیے وہ منظر کیسا ہوگا جب اس نے قرآن پڑھا ہوگا جنہیں ویڑے قرآن نازل ہویا، جس کے سین میں قرآن نازل ہوا، جب اس نے تلاوت کی ہوگی تو پھر پہلی رکعت ہی چیز سمجھ گیا ہونا۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ارے ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان۔ حسین پاک کی امامت میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب حسین نے سلام پھیرا اور نے یزیدی لشکر کی طرف پیٹھ کی، دوڑتا ہوا حسین کے قدموں میں آیا۔ یہ نعرہ اور کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا کا اور یہ خدا والے۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر، ایک طرف 72 تن۔ یہ شعر میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا کا اور یہ ہے خدا والے۔ اور کسی نے جب حسین سے پوچھا، اے حسین تیرا وطن کون سا، آیا کہاں سے؟ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کہ مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ بہت شکریہ۔ حسین کے قدموں میں آیا ہو، یزیدیوں نے دیکھا حسین کے قدموں میں جا گرا، آپ نے فرمایا بتا اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا جب آیا تھا سر لینے کا ارادہ تھا، اب سر دینے کا ارادہ۔ جس تلوار سے آپ کو روکنے کے لیے آیا اسی تلوار سے اب میں یزیدیوں کو روکوں گا، آپ کے نام پہ جان قربان کر دوں گا۔ سگے بھائی نے کہا اے اور واپس پلٹا، وہ دیکھ شمر آوازیں دے رہا ہے۔ شمر نے کہا اے اور ہمارے پاس خوراک، ہمارے پاس افرادی قوت، طاقتیں، اسلحہ، ساز و سامان ہمارے پاس۔ وہ شمر بولا، اب آپس کی گفتگو، شاعر نے تخیل پیش کیا شمر کی اور ہور کی آپس کی گفتگو، شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کی کہ وہ شمر بولا ادھر آ کے ہے فرات ادھر، حسین بولے ادھر آ کے ہے نجات ادھر۔ وہ شمر بولا ادھر دیکھ کل خدائی ہے، حسین بولے ادھر دیکھ مصطفیٰ ہی ہے۔ وہ شمر بولا میں چور و جفا بھی رکھتا ہوں،
حسین بولے میں صبر و رضا بھی رکھتا ہوں، وہ شمر بولا اے حسین ناز نہ کر، وہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا، حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں۔ اللہ 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 وہ شمر بولا میں جور و جفا بھی رکھتا ہوں، حسین بولے میں صبر و رضا بھی رکھتا ہوں، وہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا، حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا۔ اب اور نے کہا اے یزیدی لشکر اپنی زبانیں بند کرو، مجھے تو آج پتا چلا جب تک تمہارے درمیان رہا مجھے جہنم کی بدبو آتی تھی، جب سے حسین کے قدموں میں آیا حسین کے قدموں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اب اے حسین یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری، میرا تن من دھن سب کچھ تجھ بے نثار، جیسا کہے گا میں ویسا کروں گا۔ آج میں اس 10,000 لشکر کے سامنے جن کا میں سپاہ سالار تھا ان سے بھی کہتا ہوں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صرف حسینی بولے باقی چپ رہے، جو حسین کا ماننے والا ہے، میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والا، حضور کی آل سے پیار کرنے والا، گج بج کے آنکھیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی آپ کی طرف سے حسینی کی آواز آئے، آج یہ در و دیوار گواہ ہو جائے۔ ایک ویڈیو یہ بن رہی ہے، دوسری ویڈیو فرشتے بنا رہے ہیں، یہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جو فرشتے بنا رہے ہیں وہ قیامت میں سب دیکھیں گے، ہر کوئی دیکھے گا، یہ سارے مسکراتے چہرے، چمکتے چہرے، چمکتی آنکھیں ہاتھ اٹھا کر جب حشر کے میدان میں ویڈیو چلے گی کہہ رہے ہوں گے یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی، یہ جان بھی الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی، حسینی ذرا اچھا کو الحمد کے اپنا تو ایمان بھی، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی، اور کوئی مانے یا نہ مانے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جو بات تخت پہ کہنے کا قائل وہی بات تختدار پہ کہنے کا قائل، کیونکہ میں حسینی۔ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی، قرآن بھی، قرآن بھی، قرآن بھی، قرآن، یہ دل بھی حسینی، یہ جان بھی، دارین کا سلطان حسین ابن علی، اونچی آواز سے آپ نے کہنا ہے حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان، دارین کا سلطان، ایک بولتا قرآن، ایک بولتا قرآن، ایک بولتا
بولتا قرآن مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسین آگے چلیے کون کون حسین حسین کلیجے ٹھنڈ جبریل جھولاتے اوے حسین اپنے مقدر پہ ناز اور رو وہ اپنے دم نو یزیدیو پٹو اپنے دم نو یزیدیو حسینیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو جبریل جھولاتا ہے حسنین کے جھولے کو حسنین کے جبریل جھولاتا ہے حسنین کے جھولے کو حسنین کے جھولے کو یوں لگتا ہے نبیوں کا دربار بھی حسین میں نے یہ شعر پورے کرنے ہیں اب کوئی نعرہ نہ لگائے میں نے گفتگو 1-2 منٹ میں ختم کرنی ہے یوں لگتا ہے نبیوں کا دربار بھی کلیجے ٹھنڈ پاؤ اکھاں ٹھنڈیاں کرو سینے ٹھنڈے کرو کیوں گرنے نہیں دیتے کاندھوں سے نوازے کو گرنے نہیں دیتے ہیں گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نوازے کو کاندھوں سے نوازے کو اوہ کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسین ہے کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسین کوئی زبان خاموش نہ رہے آواز بلند کہیے جو حسینی ہے یہ آواز آج کربلا میں حسین کے مزار میں جائے پتہ چلے سرگودا کے مرکز میں نبی کے دیوانے حسین کے نوکر گج بج کے بیاخ دینے کیا خوب کے نبیوں کا دربار بھی حسینی ہے اور رونق ہے مساجد میں اوے حسینیوں اے شیر توجہ نال سنے آجے اے ساریاں رونقاں کیوں رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے حسنین کے صدقے سے کیونکہ منبر بھی حسینی ہے آزاد بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے آزاد ماشاءاللہ جنہوں نے حسین سے محبت کا اظہار کیا اللہ پاک قیامت والے دن ان کا حشر حسین سنت